Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allah نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیم الصلاة لذکری وقال تعالی فی موضع کثیر اقیم الصلاة وآتوا الزکاة. خواتین و حضرات، نماز کا موضوع زیر بحث چل رہا ہے. پچھلی نشست میں نماز کے ظاہر سے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھی، مسائل سے متعلق وہ پچھلی نشستوں میں بات زیر بحث تھی. آج جو ہے نماز کے باطن سے کچھ عرض کرنا ہے. نماز حقیقت میں ایک ایسی اہم عبادت ہے کہ حضرت نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو اور رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے جو اعمال تھے اللہ تعالیٰ سے عبادت کے، اللہ کی عبادت کے، پرستش کے، اس کے اندر سب سے اہم درجہ جس عمل کو حاصل ہے وہ نماز ہے. یہاں تک رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے نماز کے تعلق سے کہ نماز مومن کی معراج ہے. قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کا سوال و جواب ہے. جس کی نماز صحیح نکل گئی اس کی باقی اعمال سارے صحیح نکل آ جائیں گے. یہاں تک بات ہے کہ نماز کو پاکی کے ساتھ میں پڑھا جائے گا. نماز کے پاکی کے اندر اگر پانی پر قدرت نہ ہو تو تیمم کیا جائے گا. بیٹھ کر کے قدرت نہ ہو تو لیٹ کر کے ہو. کوئی ہنگامی شکل ہو یا سفر کی شکل ہو تو اس میں قصر ہے، وہ پچھلے ہفتے عرض کی تھی. ان کے اندر بہت سارے علماء کا اختلاف بھی ہے اور علماء کے اندر یہ بات بہت چرچا میں ہے، لیکن اتنی بات ثابت ہے کہ نماز کو کسی حال میں نہیں چھوڑا جائے گا. تو نماز کے جو باطنی جو نماز سے افعال ہیں ان کی دو قسمیں ہیں. اس میں ایک اذکار ہیں اور کچھ اعمال ہیں. یعنی کچھ تو اعمال ہیں جو کہ نماز کے اندر کیے جائیں گے. یعنی جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو جائے گا تو ان کی دو قسمیں ہیں، ایک تو اعمال ہے، ایک اذکار ہے. اعمال میں سے یعنی کہ جس کو بندہ اپنے اعضاء کے ذریعے سے ظاہر کرے گا. اعمال یعنی کرنے کے کام، اور اذکار یعنی پڑھنے کی چیزیں. تو اعمال جو ہیں نماز کے، وہ ایک یہ ہے کہ نماز کے اندر قیام کیا جائے گا، رکوع کیا جائے گا، سجدے کیے جائیں گے. ایک رکعت میں 2 سجدے ہوں گے، اور پھر آخری رکعت پہ بیٹھا جائے گا، اور بیٹھنے کے بعد میں دونوں طرف کو رخ کر کے سلام منہ پھیر دیا جائے گا. یہ اعمال ہے نماز کے. اس کے اندر سب کا اتفاق ہے. جتنے بھی مکتبہ فکر ہیں مسلمانوں کے، چاہے وہ اہل تشیع ہو، اہل تسنن ہو، یہ بڑے بڑے 2 مذاہب ہیں. اس کے علاوہ اور بھی دوسرے مکتبہ فکر ہیں، فقہ کے احناف ہیں، شوافی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، یا اس کے علاوہ جعفری ہیں، یا اور بھی تقریباً 16-17 فقہی جو مذاہب ہیں، اجتہادی فقہی جو مذاہب ہیں، سب کے نزدیک یہ بات متفق ہے کہ ہاتھ اٹھا کر کے نماز شروع کی جائے گی، قیام کیا جائے گا، تیسرے نمبر پر رکوع کیا جائے گا، چوتھے نمبر پر سجدہ کیا جائے گا، اور 5ویں نمبر پر آخر میں بیٹھا جائے گا، اور چھٹا کام یہ ہے کہ منہ پھیر کر کے نماز کو ختم کر دیا جائے گا. اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے. اس کے علاوہ جو دوسرے اعمال ہیں ان کے اندر کچھ اختلاف ہے. اسی طریقے سے نماز کے اندر کچھ اذکار ہیں. اذکار یہ ہیں کہ جب ہاتھ اٹھا کر کے نماز کو شروع کیا جائے گا تو اللہ اکبر کہہ کر کے نماز کو شروع کیا جائے گا. اس کے بعد میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی. سورہ فاتحہ کے بعد میں جتنا بھی مصلی کے لیے آسانی ہو اتنا قرآن کی آیتیں اس کے اندر ملائی جائیں گی. رکوع اس کے اندر پھر یہ اذکار ہے، یعنی اللہ اکبر کہہ کر کے تکبیر تحریمہ باندھی جائے گی، اور سورہ فاتحہ ملائی جائے گی. نمبر 2 نمبر 3 سورہ فاتحہ کے بعد میں کوئی سورت ملائی جائے گی.
اور نمبر 4 یہ ہے کہ نماز کی جتنی بھی تحریکاتیں ہیں، یعنی جتنی بھی پوزیشن اگر بدلی جاتی ہے، مثلا قیام سے رکوع میں آنا ہو یا رکوع سے سجدے میں جانا ہو، تو اس کے لیے اذکار ہیں، اللہ اکبر کہہ کر کے وہ انتقال ہوگا۔ اور چوتھے نمبر کی بات یہ ہے کہ رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد کہا جائے گا۔ اور پھر آخر میں بیٹھنے کے بعد میں جب بیٹھیں گے آخری قاعدے میں، تو لفظ سلام یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر کے نماز سے یعنی ایک برطرف ہو جائے گا، یعنی نماز پوری ہو جائے گی۔ تو یہ 5 اذکار ہیں، ان کے اوپر بھی تمام علماء کا اتفاق ہے، اس میں بھی کوئی بات یعنی کہ اختلافی نہیں ہے۔ لیکن نماز کے اندر بہت سارے ایسے اعمال ہیں جس میں علماء کے درمیان میں اختلاف ہے۔ مثلا اعمال میں یہ کہ رکوع میں جاتے وقت بھی وہ ہاتھ اٹھائے جائیں گے، رکوع سے اٹھتے وقت بھی، جس کو رفع یدین کہتے ہیں، یہ کیا جائے گا۔ اس کے اندر اختلاف ہے احناف اور شوافی کا، اس کے اندر اختلاف ہے، یعنی احناف سے مراد امام ابو حنیفہ کے جو یعنی اسکول آف تھاٹ سے جو متعلق ہیں احناف کے وہ لوگ، اور شوافی کے اندر وہ سارے جمہور جتنے بھی ہیں ان کا سب کا تقریباً ایک ہی مسلک ہے کہ رفع یدین، یعنی اس عمل میں اختلاف ہے کہ یعنی کہ رکوع کے بعد میں رکوع کرتے وقت میں ہاتھ اٹھائے جائیں گے یا رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھ اٹھائے جائیں گے۔ اس کے اندر ان عمل میں اختلاف ہے، اعمال میں تو اس میں اختلاف ہے۔ اذکار کے اندر اس کے اندر اختلاف ہے کہ سورہ فاتحہ کو امام کے پیچھے پڑھا جائے گا، یعنی مقتدی سورہ فاتحہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، یعنی سورہ فاتحہ جو مقتدی ہے امام کے پیچھے وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، یا وہ خاموش رہے گا۔ اس کے اندر بھی اختلاف ہے احناف اور شوافی کا۔ عام طور سے جو فقہی جو علماء ہیں ان میں یہ تو 2 لوگ ہیں احناف اور دوسرے شوافی، ان کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہے، اور تقریباً یہی 2 مکتبہ فکر کے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے زیادہ لوگ معتقد ہیں اور زیادہ تقلید کرنے والے ہیں، یہی 2 لوگ ہیں۔ تو اختلاف بھی انہی دونوں کے درمیان میں اکثر ہوتا ہے۔ تو اعمال میں رفع یدین میں اختلاف ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھ اٹھانے کے لیے، اور اذکار میں کہ سورہ فاتحہ کیا مقتدی پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، جس کو قرات خلف الامام کی بحث جو ہے تو فقہ کی کتابوں میں قرات خلف الامام کے نام سے یہ مسئلہ جانا جاتا ہے۔ یہ 2 چیزیں ہیں جن میں بڑا اختلاف ہے اور شدید اختلاف ہے، حتیٰ کہ ایک کی طرف سے جو دلائل ہیں ان کی کتابیں جو ہے کئی یعنی کہ کتنی جلدیں اس کے اوپر لکھی گئی ہیں، یعنی کہ اعمال میں رفع یدین کو لے کر کے اور اذکار میں قرات خلف الامام کو لے کر کے، تو قرات خلف الامام کو لے کر کے یہ 2 بحثیں ہیں۔ اصل میں یہ جو مسئلہ علماء کے درمیان میں جو اختلافی ہوا ہے، میرے نظریے کے اندر اس کے اندر یہ بات ہے جو میرا اپنا اس میں نقطہ نظر ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کے اندر 2 قسمیں کی گئی ہیں، ایک اعمال اور ایک اذکار۔ اعمال جو کرنا ہے، اذکار جو پڑھنا ہے۔ تو اعمال میں بھی اعمال میں کچھ اعمال تو وہ ہیں جن کو کرنا ضروری ہے، جن کے اندر کرے بغیر کام ہی نہیں ہوگا۔ مثلا یعنی کہ نماز شروع کرنے کے لیے ہاتھ اٹھانا، اور اس کے علاوہ قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدے کرنا، اور بیٹھ کر کے پھر سلام پھیر دینا، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ تو ایک تو قسم وہ ہے اعمال کی جس کو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر حال میں کیا ہے، کبھی نہیں چھوڑا ہے، اور امت کو اس کی ترغیب بھی دی ہے۔ کچھ اعمال وہ ہیں رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کبھی کیے ہیں کبھی چھوڑ دیے ہیں، یعنی کہ احناف کی جو جتنی بھی دلائل ہیں رفع یدین کو لے کر کے، احناف کے جتنے دلائل ہیں رفع یدین کو لے کر کے، آپ وہ ساری حدیثیں وہاں پر دیکھ سکتے ہو جا کر کے، بہت حدیثیں ہیں، ایک حدیث کا ایک انبار ہے۔ اور اسی طریقے سے شوافی کے یہاں پر بھی رفع یدین کرنے کے لیے ایک حدیثوں کا انبار ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر بھی نہیں ہے، وہاں پر بھی ہے، اور وہاں پر بھی بہت جید علماء ہیں شوافی میں۔ شرح مسلم جنہوں نے لکھی ہے امام نووی، علامہ نووی جن کو کہا جاتا ہے، وہ شافعی ہیں، اور بہت یعنی جلیل القدر علماء ہیں جو شوافی میں ہیں، اسی طریقے سے جلیل القدر علماء جو ہیں وہ احناف میں بھی ہیں۔ تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ نماز کے اعمال کے اندر کچھ اعمال وہ ہیں جس کو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے مصلی کے اختیار پر چھوڑ دیے ہیں، مصلی یعنی نماز پڑھنے والے کے اختیار پر چھوڑ دیے ہیں کہ اس کی مرضی، وہ ان عمل کو کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ یہ میرا اس کے اندر نقطہ نظر ہے، یعنی رفع یدین اگر کرو گے تو بھی نماز ہو جائے گی، نہیں کرو گے تو بھی ہو جائے گی، اور اس کے یہ لوگ بھی قائل ہیں۔
اختلاف جو ہے وہ سنت کو لے کر کے ہے. احناف کہتے ہیں کہ سنت نہیں ہے, شوافے کہتے ہیں کہ نہیں سنت یہی ہے کہ رکوع میں اور رکوع سے اٹھتے وقت میں رفع یدین کیا جائے. اسی طریقے سے نماز کے اذکار کے اندر جو اختلاف ہے, مثلا قرات خلف الامام کو لے کر کے یا جو بھی مسائل ہے, تو اس کے اندر بات اتنی ہے, اس میں بھی رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار ہی کا پہلو دیا. یہ بات چل رہی ہے نماز کے پیچھے, یعنی امام کے پیچھے نماز کی, یعنی کہ مقتدی کی نماز کی بات چل رہی ہے. اس کے اندر بھی یہ اختیار دیا گیا ہے, بلکہ ترغیب تو اس چیز کی ہے کہ پڑھا جائے, کیونکہ بعض روایتیں ایسے ہیں لا صلاۃ لمن لا قراءۃ له, یہاں تک کی روایت ہے کہ اس کی نماز نہیں ہے جس کی کوئی قرات نہ ہو. اور اسی طریقے سے سورہ فاتحہ کو لے کر کے حدیث ہے کہ جس کی سورہ فاتحہ نہیں اس کی نماز نہیں ہے. تو نماز کے اندر جو اعمال ہیں وہ تو صرف ایک ہی اختلاف ہے, یعنی کہ رفع یدین کرنا نہ کرنا. یہ کوئی اتنا لمبا مسئلہ نہیں ہے. اصل میں اذکار کے اوپر تھوڑی سی بحث ہے, اذکار کے اوپر تھوڑی سی بحث ہے. اذکار کے اوپر بحث یہ ہے, اور اذکار کے اوپر بحث کے اندر ایک تو وہی بحث ہے جو کہ قرات خلف الامام کی ہے. دوسری بحث یہ ہے کہ کیا نماز کے اندر جو سورہ فاتحہ کے بعد میں یا پہلے یا رکوع کے اندر یا سجدے کے اندر یا آخری قاعدے میں کچھ اذکار اپنی طرف سے بھی کیے جا سکتے ہیں یا نہیں کیے جا سکتے ہیں. اس کے اندر بات عرض یہ ہے کہ حضرت نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کو جن لوگوں نے بیان کیا ہے, پہلے اس کے اندر ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ وہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی ہے رسول اکرم, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری فرض نماز جماعتیں سے ہی پڑھی ہیں. کچھ ایک دو نمازیں آپ نے انفرادی طور پر پڑھی ہیں فرض, لیکن اکثر نمازیں ساری نمازیں جماعت سے پڑھی ہیں. تو اس کے اندر بھی حضرت ابو ہریرہ وغیرہ اور دوسرے صحابی بھی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اکرم علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ یعنی سورہ فاتحہ سے پہلے مختلف اذکار کیا کرتے تھے. کچھ اذکار کیا کرتے تھے, کچھ دعائیں کیا کرتے تھے. یعنی دعا بھی اذکار کی ایک قسم ہے, بس فرق اتنا ہے کہ اذکار میں اللہ کی تسبیح تحمید ہوتی ہے, اور دعا کے اندر بندہ اپنے لیے کچھ چاہتا ہے. جیسے کہ ہمارے یہاں پر ایک دعا مشہور ہے سبحانک اللہم و بحمدک. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں جو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہیں, اور اس کے علاوہ اور بہت سارے اذکار بھی ہیں جو رسول اکرم علیہ السلام نے کیے ہیں. مثلا اللہم اہدنی فیمن ہدیت, اس طریقے سے اور بھی بہت سارے اذکار ہیں. اسی طریقے سے رکوع میں بھی بہت سارے اذکار ہیں. مشہور ہمارے یہاں پر سبحان ربی العظیم ہے. رکوع سے اٹھتے وقت میں بھی کچھ اذکار ہیں. یعنی کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اذکار کے اندر کسی بھی ذکر کو رسول اکرم علیہ السلام نے خاص کر کے نہیں کہا کہ یہی ذکر کرنا ہے. تو علماء کا ایک طبقہ وہ ہے جو اس طرف بات کہتا ہے کہ یہ تو نماز کے اذکار خاص ہیں. کون سے؟ یعنی کہ وہ ہاتھ اٹھاتے وقت میں اللہ اکبر کہنا, سورہ فاتحہ پڑھنا, سورت ملانا, نماز کی پوزیشن بدلتے ہوئے تکبیر کے ذریعے سے نماز کی پوزیشن بدلنا, سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا, اور سلام کر کے نماز سے ایک طرف ہو جانا. اس کے علاوہ نماز کے اندر ایک حصہ وہ بھی ہے جو کہ بندے کے لیے کر دیا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ روایت میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز جو ہے بندہ اور اللہ کے درمیان میں کلام کا ایک مرکز ہے. یعنی بندہ نماز میں اللہ سے باتیں کرتا ہے. کچھ کام تو وہ ہے جو بندہ اللہ کے لیے کرتا ہے, یعنی کہ اذکار کرتا ہے, اور کچھ وہ ہے جو بندہ اپنے لیے اللہ سے مانگتا ہے, یعنی دعا. اسی کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی, اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی, اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. مجدنی عبدی, یہ لفظ ہے حدیث کے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی, مالک یوم الدین. اس کے بعد میں جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ کہتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ہے, یعنی یہ میں جانتا ہوں اور میرا بندہ جانتا ہے. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تو اسے مدد چاہتے ہیں. اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے بندے کو وہ دے دیا جو اس نے مانگا. اس کے بعد میں آپ نے فرمایا کہ جب بندہ آمین کہتا ہے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں, اور جس کی آمین فرشتوں کے ساتھ میں مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو ان روایت کے ذریعے سے یہ بات پتہ. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور روایت یہ ہے
کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے. نماز پڑھاتے پڑھاتے جب آپ نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا تو ایک صاحب نے پیچھے سے یہ دعا کری, ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. یہ مشکات کی ایک روایت, مشکات میں روایت ہے. تو یہ جب یہ انہوں نے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا, تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کر کے نماز پوری کری تو آپ نے پوچھا کہ کس نے یہ دعا پڑھی تھی, یعنی رکوع کے بعد میں کون تھا جس نے دعا پڑھی ہے. تو ایک صاحب کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ میں نے پڑھی ہے. پہلے تو وہ ہچکچائے, لیکن پھر وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے کھڑے ہو کر کے یہ دعا پڑھی تھی, ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. تو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے 30 فرشتوں کو دیکھا. مجھے تھوڑا سا اس میں یعنی کہ تھوڑی غلطی ہے, یہ 30 کا لفظ تھا یا 30,000 تھا, بہرحال یہ 30 کا عدد تھا. آپ نے یہ مشکات کے اندر روایت ہے, دیکھی جا سکتی ہے, بہت مشہور روایت ہے. اس میں آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ 30 فرشتوں کو کہ وہ اس کا ثواب لکھنے کے لیے آگے پیچھے دوڑ رہے تھے کہ کون اس کا ثواب پہلے لکھے. یعنی کہ اس سے بھی یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ جو دعا انہوں نے کری تھی, کس نے, پیچھے نماز پڑھنے والے مقتدی نے, یہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا منقول نہیں ہوئی تھی اس وقت تک. لیکن جب آپ نے کہہ دیا تو اب وہ منقول ہو گئی, جس کے اوپر یعنی حدیث کس چیز کا نام ہے, قول, فعل اور تقریر کا. قول یعنی جو آپ نے بات کہی ہو, فعل جو آپ نے کیا ہو, تقریر وہ جو آپ کے سامنے ہوا ہو اور آپ نے اس کو جاری کر دیا ہو. تو یہ تقریر والی حدیث ہے. تو یہ بھی ہے, ایک روایت یہ بھی ہے. تو اس لیے ان سارے حدیثوں کے ذخیروں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے اندر بندہ جو ہے, ایک تو وہ اذکار ہیں جو اس کو کرنے لازمی ہے, باقی دوسرے اذکار کے اندر بندہ جو ہے وہ اس کو اختیار ہے کہ جیسے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بہت سارے موقع پر الگ الگ دعائیں کی ہیں اور جو کہ قرآن اور حدیث میں ہیں. اچھا, اسی کو لے کر کے علماء کے درمیان میں اختلاف ہو گیا. بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ پڑھنا افضل ہے, بعض کہتے ہیں یہ پڑھنا افضل ہے. مثلا احناف کے یہاں پر التحیات للہ والصلوات ہے جو قاعدے کے اندر ہے. شوافی کے نزدیک اس کے علاوہ دوسری دعا ہے. اسی طریقے سے رکوع سے اٹھتے ہوئے ربنا لک الحمد ہے, بعض کے نزدیک ربنا ولک الحمد ہے. تو یہ اختلاف ہے اذکار کے. یہ اصل میں اختلاف اذکار کے اس لیے ہوئے ہیں کیونکہ یہ اختیاری چیز ہے. یہ جو ہے بندے کے اوپر, بندے کو اختیار ہے کہ بندہ جو چاہے اذکار اس میں پسند کر سکتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ نماز کا ایک وہ حصہ ہے, آخری حصہ, قاعدے کا حصہ, اس میں کو تو بندے کو پورا اختیار دے دیا گیا ہے کہ اس کے اندر بندہ جو چاہے اللہ سے مانگ سکتا ہے. یعنی وہ سلام سے پہلے کا جو موقع ہے کہ اس میں بندہ جو چاہے اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتا ہے. اس کے اندر ایک روایت ہے التحیات للہ سے متعلق, ایک روایت ہے, بخاری کی ایک روایت ہے. صحابہ نے پوچھا تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے سلامتی کی دعا کرنے لگے صحابہ. تو آپ نے پوچھا اللہ تعالیٰ تو خود سلامت ہے, تم کیوں اس کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہو, وہ تو خود پاس سلامت ہے. پھر آپ نے یہ دعا سکھلائی کہ اگر تمہیں اللہ سے کوئی دعا کرنی ہے تو یہ دعا کیا کرو. پھر وہ دعا آپ نے سکھلائی التحیات للہ والصلوات والطیبات. اس کے اندر بھی بہت روایتیں الگ الگ ہیں. کہیں پر التحیات للہ والصلوات والطیبات کا ہے, کہیں پر التحیات للہ والصلوات والطیبات, کیونکہ بعد میں الگ الفاظ بھی ہیں. تو کیونکہ یہ کیا ہے, اختیاری, یہ جو قاعدہ ہے نماز کے اندر, جس قاعدے کے اندر سلام پھیرنا ہے, یہ قاعدہ بندے کے اختیار پر چھوڑ دیا گیا کہ اس کے اندر وہ اپنے طرف سے اذکار کرے. اسی کے متعلق صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کہ ہم آپ کے اوپر کیسے درود بھیجیں, تو آپ نے وہ درود سے سکھلائی ہیں اللہم صلی علی محمد. یہ احناف کے نزدیک ضروری ہے. احناف کہتے ہیں کہ سب سے بہتر جو درود ہے وہ اللہم صلی علی محمد ہے, جو ہم عام طور سے پڑھتے ہیں. باقی دیگر علماء کے نزدیک اس کے علاوہ بھی دوسری یعنی کہ درود ہیں, تو وہ بھی یہ بھی وہی مسئلہ ہے. اس کے بعد میں پھر اللہم انی ظلمت نفسی احناف کے یہاں پر ہے, اور ربنا لک الحمد عام طور سے لوگ وہ ربنا آتنا فی الدنیا پڑھتے ہیں. دوسرے علماء کے نزدیک اس کے علاوہ بھی ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو نماز کا جو آخری قاعدہ ہے جس کے اندر سلام پھیرنا ہے, اس قاعدے کو اللہ تعالیٰ نے بندے کے اختیار کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ وہ جو چاہے اس کے اندر دعا اللہ تعالیٰ سے کر سکتا ہے. وہ جو چاہے دعا اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے کر سکتا ہے. اسی کے اندر ایک وہ مسئلہ ہے جو کہ بہت زیادہ مختلف ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا نماز کے بعد میں اجتماعی دعا ہے یا نہیں ہے. اصل میں وہ جو اختلاف ہوا ہے وہ یہیں سے لے کر کے ہوا ہے, کیونکہ نماز کو لوگوں نے ایک ایسی عبادت سمجھا ہے کہ جس میں بندہ کیا نام ہے یعنی کہ فرشتے والی طبیعت بنا کر کے کھڑا ہو جائے گا. حالانکہ ایسا نہیں ہے, کیونکہ نماز کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. یعنی کہ اس کو کوئی عارض بھی پیش آئے گا, کوئی مسئلہ بھی اس کے سامنے پیش آئے گا. حضرت عائشہ کے بارے میں حضرت عائشہ نماز پڑھ رہی تھی, پڑھتے پڑھتے
ایک صاحب آئے, انہوں نے کوئی چیز لے کر کے آئے, ان کے کوئی خالہ زاد بھائی یا پھوپھی زاد بھائی تھے, تو انہوں نے پوچھا کہ کہاں رکھوں, تو حضرت عائشہ نے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہہ دیا یہاں رکھ دو. تو یہ جو مسئلہ ہے کہ جی نہیں کھجا نہیں سکتے ہیں اور یہ سارے مسئلے نہیں کر سکتے ہیں, یہ اس میں زیادہ شدت برتی گئی ہے. اتنی شدت نہیں ہے اس کے اندر, کیونکہ یہ عملے قلیل, اور بلکہ شوافے کے یہاں پر تو اتنی بھی بات ہے کہ نماز کے اندر قرآن کو ہاتھ سے اٹھا کر کے بھی پڑھا جا سکتا ہے. تو یہ شدتیں اصل میں اسی لیے بڑھتی گئی ہیں کہ نماز کو کیا نام ہے انسان کی فطرت سے نکال کر کے فرشتے والی فطرت میں داخل کر دیا گیا ہے. حالانکہ انسان بشر ہے, اس کے بہت سارے تقاضے بھی ہوں گے, لیکن ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ ایسا عمل نہیں کیا جائے گا جس سے ایسا لگنے لگے کہ نماز میں ہی نہیں ہے, نماز میں ہی نہیں ہے. تو ایسا مسئلہ نہیں ہوگا. تو اسی طریقے سے مسئلہ یہ ہے کہ نماز کا جو آخری قاعدہ ہے وہ اللہ نے خاص ہی بندے کے لیے کیا ہے کہ بندہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے. اور رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ قاعدہ جو تھا مختلف دعاؤں سے منقول ہے, جس کو صحابہ نے سنا ہے, جس کو صحابہ نے سنا بھی ہے, اور جس کو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بتایا بھی ہے ان کے اختلاف کی وجہ سے. جیسے میں نے تحیات کے متعلق اور درود کے متعلق آپ کو بتایا کہ اس کے اندر آپ یہ اصل میں بندے کے اختیار کے اوپر ہے کہ وہ جو چاہے دعا اس کے اندر کر سکتا ہے. اسی لیے بات یہ تھی کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ایک دو موقع جس میں کسی صحابہ نے درخواست کر دی ہو کہ تو آپ دعا کرا دے, تو آپ نے کرائی ہے, ورنہ کسی فرض نماز کے بعد میں آپ سے کوئی دعا جو ہے اجتماعی منقول نہیں ہے. جیسے کہ عام طور سے آج کل مساجد کے اندر جو نمازیں ہوتی ہیں اس کے اندر سلام کے بعد میں باقاعدہ دعا کے لیے اجتماعی دعا کی شکل ہوتی ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے. ایک دو موقع ہیں, ایسا کیوں نہیں ہوا ہے؟ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ نماز کے بعد میں دعا قبول ہوتی ہے, کیونکہ اصل میں نماز کا جو عمل ہے وہ سارا کا سارا ہو چکا ہے. کون سا؟ قیام ہو چکا ہے, رکوع ہو چکا ہے, سجدہ ہو چکا ہے, نماز پوری ہو چکی ہے. اب تو نماز سے ایک طرف ہونا ہے, اس کا بھی طریقہ ہے سلام پھیر کر کے. تو یہ اسی موقع کے لیے بات تھی, یعنی کہ یہ جو قاعدہ ہے یہ نماز کے اعمال ہونے کے بعد کا یہ عمل ہے قاعدہ, کیونکہ اب نماز پوری ہو چکی ہے. اب بس نماز والی شکل سے, نماز والی جو حیت ہے اس حیت سے بندے کو ایک طرف ہونا ہے سلام کے ذریعے سے, بس اتنی بات رہ گئی ہے, ورنہ نماز ہو چکی ہے. تو یہ غالباً اسی موقع کے لیے وہ روایت ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ نماز کے بعد میں دعا قبول ہوتی ہے. اسی لیے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے نماز کے بعد میں کوئی دعائی منقول نہیں ہے اجتماعی. انفرادی طور پر آپ دعا کیا کرتے تھے, مثلا جیسے کہ ایک دعا ہے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد, یہ دعا ہے. یا اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری دعائیں, اللہم انی اسألک العفو والعافیہ, لیکن وہ ساری کی ساری دعائیں انفرادی ہیں, انفرادی دعائیں ہیں. تو اس لیے رسول اکرم اور یہ بھی منقول ہے کہ آپ سلام پھیر کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے, کچھ تسبیح وغیرہ پڑھ لی, مثلا جیسے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ, وہ جو اذکار ہیں جو نماز کے بعد کے, جس میں رسول اکرم جس کو تسبیح فاطمی کہا جاتا ہے وہ بھی ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اذکار ہیں, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جس نے 10 مرتبہ اس کو پڑھ لیا اس کے لیے بہت بڑا اجر ہوتا ہے, تقریباً یعنی کہ 10 سال تک کا روایت کے اندر لفظ بھی ملتا ہے کہ اتنا اس کو اجر ملے گا. تو یہ جو ہے انفرادی اذکار, انفرادی دعائیں رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے نماز کے بعد میں منقول ہے. اجتماعی دعا کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ثبوت نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دعا نہیں کی جا سکتی ہے, ثبوت نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دعا نہیں کی جا سکتی, کیونکہ آپ نے کئی مرتبہ صحابہ کے اصرار کے اوپر اجتماعی دعائیں بھی نماز کے بعد میں کرائی ہیں, لیکن آپ کا معمول نہیں تھا, کیونکہ معمول جو تھا آپ کا وہ وہی تھا کہ سلام سے پہلے آپ دعائیں کیا کرتے تھے, بڑا قاعدہ ہوا کرتا تھا آپ کا. اور یہ بات اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے, جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس موقع پر بہت سارے اذکار اور دعائیں رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے. تو نماز کے متعلق یہ ایک بحث تھی. دوسری بات یہ ہے کہ نماز کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے کیا طریقہ ہے. نماز کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی, کہ تم نماز ایسے پڑھو جیسے کہ مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. تو نماز کے اندر 3 چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے جس کو مرتبہ احسان کہا جاتا ہے, یہ علماء کے درمیان مشہور ہے مرتبہ احسان. مرتبہ احسان یہ ہے کہ نمازی نماز ایسے پڑھے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہو, یہ اس کے دل میں خیال ہونا چاہیے. اور اگر یہ خیال نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ تو اس کو دیکھ ہی رہا ہے, یہ تو خیال لانے کی چیز ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ تو حقیقت ہے. حدیث میں ہے کہ تم نماز ایسے پڑھو کہ یعنی کہ گویا کہ کاننا کا ترا ہو, گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا ہے تو یہ بات تو حقیقت ہے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے.
تو جو یہ بھی خیال اپنے ذہن کے اندر برابر رکھے گا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، تو انشاءاللہ ایک وقت وہ آئے گا کہ دل کی نظروں سے، ظاہری آنکھوں سے نہیں، ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، کہ دل کی آنکھوں سے وہ اللہ کو دیکھ لے گا۔ تو یہ خیال، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خیال ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب نماز پڑھی جائے تو نماز کے اندر جو اذکار ہیں ان اذکار کے بارے میں ہمیں علم ہو کہ وہ اذکار ہیں کیا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیا، سبحان ربی العظیم اور سلام پھر کے بعد ختم۔ یعنی جو نماز پڑھ رہا ہے اس نماز کے بارے میں اسے پتا ہو، کیونکہ حدیث میں ہے کہ نماز جو ہے کہ نمازی اللہ سے بات کرتا ہے، جب تک اس کو یہی نہیں پتا ہوگا کہ وہ کہہ کیا رہا ہے تو اس کو کیسے علم ہوگا کہ وہ بات کس سے کر رہا ہے۔ اور بعض جگہ پر یہ بھی مروی ہے کہ رسول اکرم علیہ السلام جب قرآن پڑھا کرتے تھے تو کہیں پر جب حکم ہوتا تھا اللہ کا ذکر کرنے کا تو آپ خاموش ہو کر کے کچھ ذکر بھی کیا کرتے تھے، کہیں پر کوئی دعا کا لفظ آتا تھا قرآن میں تو آپ خاموش ہو کر کے آمین بھی کہا کرتے تھے۔ بہت ساری باتیں رسول اکرم علیہ السلام سے یہ منقول ہے، تو اس لیے یہ بات ضروری ہے کہ پتہ ہونا چاہیے، یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سورہ فاتحہ میں وہ کیا کہہ رہا ہے اللہ سے، وہ جو قرآن کی آیت سورت ملا رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو دوسرے نمبر کی بات یہ ہے کہ اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات، سب سے آخر کی بات یہ ہے کہ نماز کے اندر بندہ یہ خیال کرے کہ وہ اپنی آخری نماز پڑھ رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز تم ایسی پڑھو جیسے کہ اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھ رہے ہو۔ تو یہ تین باتیں وہ ہیں کہ جو کہ نماز کے حسن کو پیدا کرتی ہیں اور نماز کے اندر حسن کو بڑھاتی ہیں۔ اچھا، تیسری بات یہ تھی کہ نماز کا ایک تو وہ حصہ ہے جو فرض ہے، جس کو کرنا ہی کرنا ہے، مثلا فجر میں 2 رکعتیں ہیں، ظہر میں 4 ہیں، عصر میں 4 ہیں، مغرب میں 3 ہیں، عشاء میں 4 ہیں۔ یہ نماز تو وہ ہے جو فرائض ہیں، جن کو کرنا ہی کرنا ہے۔ کچھ جو ہے عبادتیں زائد ہیں جن کو نفلی کہا جاتا ہے، یعنی جن نوافل کو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کے اندر زیادہ آپ نے اس کو پابندی کی ہے اس کو علماء کی اصطلاح میں سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ جس نوافل میں آپ نے پابندی نہیں کی ہے، کبھی کی ہے کبھی، اس کو سنت غیر مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ مثلا فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں ہیں، ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں ہیں، مغرب کے بعد 2 رکعتیں ہیں، اور اس کے علاوہ عشاء کے بعد 2 رکعتیں ہیں۔ اور جو وہ 3 رکعت وتر ہیں وہ اصل میں تہجد کی نماز ہے۔ وہ 3 رکعت وتر ہیں جو احناف کے نزدیک تو واجب کا درجہ لیتی ہیں، باقی جمہور کے نزدیک وہ بھی سنت کا ہی ان کے یہاں پر تصور ہے اس کا، کیونکہ واجب کا تصور صرف احناف کے یہاں پر ہے، باقی جو دیگر ائمہ ہیں ان کے نزدیک واجب کا تصور نہیں ہے، وہاں پر فرض اور نوافل بس 2 ہی قسمیں ہیں۔ جو نفلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام سے کیا ہے اس کو سنت مؤکدہ کہہ دیا جاتا ہے، اور جن کے اندر آپ نے اہتمام نہیں کیا ہے ان کو سنت غیر مؤکدہ کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ 5 نمازیں ہیں، ان کو پڑھنا ضروری ہے، کسی بھی حالت میں ان کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو باقی نمازیں ہیں نوافل، وہ سنت مؤکدہ ہو یا غیر مؤکدہ ہو، اس کے اندر بندے کو اختیار ہے کہ وہ اس کو چاہے پڑھ لے، نہ چاہے تو اس کے اوپر اس کو باز کچھ نہیں ہے۔ لیکن البتہ اتنی بات یہ ہے کہ جو سنت مؤکدہ ہے جس کو رسول اکرم علیہ السلام نے ترغیب دی ہے، اس کے اندر بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کسی بھی حالت میں اس کو نہ چھوڑے، بلکہ اس کو پڑھنا چاہیے۔ بلکہ سنت کا ایک یعنی کہ ایک حکمت سنت کی یہ بھی ہے کہ کیونکہ نماز سے پہلے، ہر نماز سے پہلے آپ دیکھیں گے سنت ہے، فجر سے پہلے بھی سنت ہے، ظہر سے پہلے بھی ہے، عصر سے پہلے بھی ہے، مغرب سے پہلے بھی ہے، بعض علماء کے نزدیک، جمہور علماء کے نزدیک نہیں، بعض کے نزدیک ہے، اور عشاء سے پہلے بھی ہے۔ تو نماز سے پہلے کی جو سنتیں ہیں وہ نماز کا مزاج بنانے کے لیے ہیں۔ رسول اکرم علیہ السلام نماز سے پہلے جو سنتیں پڑھا کرتے تھے وہ نماز کا مزاج بنانے کے لیے پڑھا کرتے تھے، کیونکہ نماز اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ سے بات کرنی ہے، تو وہ مزاج بن جائے۔ کیونکہ انسان 24 گھنٹے کے اندر اپنے معمولات میں مشغول ہے، اس کے کہاں خیال ہے، کہاں اس کی ذہن چلا ہوا ہے، تو اس سے پہلے ذرا تھوڑا سا مزاج بن جائے تو اس کے لیے سنت ہے۔ اس لیے جن نمازوں کے درمیان میں وقفہ زیادہ ہے، مثلا فجر کی نماز عشاء کی نماز کے تقریباً 10-12 گھنٹے کے بعد میں آتی ہے، تو اس سے پہلے 2 رکعت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام سے پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد میں ظہر سے پہلے جو 4 رکعت ہے اس کے اندر بھی فجر اور ظہر کے درمیان ایک بڑا وقفہ ہے، تو اس کو بھی آپ اہتمام سے پڑھا کرتے تھے۔ ظہر کے بعد عصر کی نماز جو ہے وہ فوراً آ لیتی ہے، اس لیے اس سے پہلے کی جو سنتیں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، کبھی نہیں پڑھتے تھے۔ مغرب کا بھی یہی حال ہے، مغرب سے پہلے اذکار وغیرہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کو متعین کر دیا ہے، اور عشاء بھی کیونکہ مغرب کے فوراً بعد ہی آ لیتی ہے، تو اس لیے پہلے اس سے پہلے بھی نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا، کبھی نہیں پڑھا، جس کو سنت غیر مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ یعنی جس نماز کے درمیان میں 2 نماز کے درمیان میں وقفہ لمبا ہوتا تھا، اس سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ سنت مؤکدہ ملیں گی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑی نہیں ہے۔ کیونکہ نماز کا وقفہ لمبا ہو چکا ہے، مزاج میں ذرا سی افسردگی پیدا ہو گئی ہے، تو مزاج بن جائے، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتوں کا اہتمام کیا ہے۔
تو نماز سے متعلق یہ کچھ باتیں تھیں جو باطنی اندرونی باتیں تھیں باطنی. پچھلی نشست میں اس کی ظاہر سے بات کی تھی اور یہ آج جو باطن سے بات کی ہے. انشاءاللہ اس کے متعلق اور بھی کوئی بات ذہن میں ہوئی تو انشاءاللہ اگلی نشستوں میں انشاءاللہ اس کو ضرور عرض کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.